السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی کا ABS نیوز میں دل سے میں استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس پروگرام کی شروعات سے پہلے میں آپ تمام ناظرین اور بالخصوص عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک کی آمد کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ساری دنیا میں امن و امان قائم رکھے۔ جس طریقے سے ناظرین، الحمدللہ ABS نیوز کا یہ خاص پروگرام رمضان کے تعلق سے ہے، جس کے نام ہے فضائل رمضان اور مسائل رمضان۔ تو یعنی آپ کو اس رمضان میں جو بھی رمضان کے فضائل رہیں گے وہ بھی معلومات دیے جائیں گے، اور مسائل جو رہیں گے اس پر بھی ہم سوال جواب کریں گے۔ اور ہمارے اس خاص پروگرام میں سوال کا مختصر انداز میں اور بہترین انداز میں قرآن اور احادیث کی روشنی سے آپ کو جواب فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس خاص پروگرام میں موجود ہے شہر حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان کی معناز مشہور و معروف شخصیت حضرت العلامہ مولانا مفتی سید علی حسینی قادری صاحب قبلہ مدظر العالی، واعظ مکہ مسجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں مولانا کا تہہ دل سے اس پروگرام میں آپ کی قیمتی وقت کے ساتھ میں آپ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا ہے، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ ہم مکمل طور پر کوشش کریں گے کہ سوالات مختصر رہیں گے، جوابات پورے مکمل طور پر رہیں گے، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں رہیں گے۔ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ رہے گی کہ اس پر کوئی مسلکی اختلافات کے سوال جواب نہیں دیے جائیں گے، اور جو بھی آپ کو اگر دینی مسائل، شرعی مسائل اگر معلوم کرنے ہیں، طہارت، غسل، روزہ، نماز، رمضان کے آداب، اصول وغیرہ تمام ایسے ہی دین امور پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں مولانا مفتی صاحب سے ہمارے ساتھ کہ رمضان کے جو تعلقات سے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب سے پہلا سوال میرا یہ رہے گا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ رمضان کریم کی اہمیت اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے جس میں اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ کے جو عبادات ہیں، عبادات کے جو الگ الگ انداز ہیں، ان میں ایک عبادت صیام ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے، اور اس خاص عبادت کو بھی اللہ نے اسی ماہ مبارک کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اسی کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو رمضان ایک طرف ماہ قرآن ہے، تو رمضان مبارک ایک طرف ماہ صیام بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی کا جو حکم دیا، اس کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے ماہ رمضان کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جو بندہ اس میں محنت کرتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ ماہ تقوی بھی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی نجات نہ لکھا لی، دوزخ سے اپنا چھٹکارا نہ لکھا لیا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ ماہ مبارک مغفرت والا مہینہ بھی ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ بندہ جو گناہ گار ہے، اس ماہ میں اگر مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام، رمضان کی جو فضیلت اور اہمیت ہے مفتی صاحب نے بہت ہی خوب انداز میں سمجھا۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب ایک سوال آتا ہے کہ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اکثر لوگ رمضان کی مبارکباد دینے پہ 100 شہیدوں کا ثواب، 5 حج کا ثواب ایسا کہتے ہیں، تو کیا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت منقول ہے، اس کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ من فرح بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النیران، کہ روایت میں بتایا گیا کہ جس نے ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر مبارکباد دینا اور آمد رمضان پر خوشی کا اظہار کرنا اس روایت سے ہم کو
ضرور ثابت ہوتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ اب اس خوشی کا وجہ کیا ہے، اس خوشی کا مقصد کیا ہے، یہ مبارکباد کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو غور کریں گے تو بات اور واضح ہوگی کہ یہ ماہ عبادت ہے، یہ ماہ صیام ہے، یہ ماہ مغفرت ہے۔ تو بندہ مومن اس لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے والا ہے، اپنے رب کو منانے والا ہے، اپنے رب کے سامنے خوب سجدہ ریزی کرنے والا ہے۔ تو اس طور پر جب وہ مبارکباد پیش کر رہا ہے، اسے جہنم سے آزادی ملنے والی ہے، اس طور پر اگر وہ مبارکباد پیش کر رہا ہے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہونے والی ہے، اس طور پر اگر وہ مبارکباد پیش کر رہا ہے تو مبارکباد دینا بہت بہتر ہے، خوشی کا اظہار کرنا بہت بہتر ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا، کسی نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب، کسی نے کہا 5 حج کا ثواب، تو اگر یہ روایات آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ایسے فضائل بیان کر دینا، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ جو روایات ہم کو احادیث کریمہ میں ملتی ہے، جو فضائل حضور پاک نے ہم کو سمجھائے ہیں، ان کو عام کیجئے اور ان کے حصول کے لیے محنت کیجئے، یہی بڑی بہتر بات ہے۔ یعنی یہ ثواب جو ہے شہادتوں کا، یہ سب یہ باتیں ہیں، یہ روایات میں ہم کو ملتا نہیں ہے۔ یعنی جتنا میں نے قرآن و احادیث سے جو ہے اکتساب فیض کیا ہے، ان کے اندر یہ روایات کہ 100 شہیدوں کا ثواب یا 5 حج کا ثواب، ایسی روایت منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور منقول ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں خوب عبادت کی تو اس کو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روایت منقول ہے کہ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ روایتیں ضرور منقول ہیں ماہ رمضان کے فضائل میں، تو ان کو بیان کرنا چاہیے اور انہی کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سوال کیا تھا کہ شہادت کا ثواب یا حج کا ثواب، یہ تمام باتیں بیکار ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے رمضان کون سی امت پر بھی نازل ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ ماہ رمضان سابقہ امتوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، جی، تو اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، امتوں کی تاریخ جو بنائی گئی ہے، دنیا کی تاریخ جو بیان کی گئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو نزول کلام اللہ ہوا، یعنی اللہ کے جو سابقہ امتوں پر کلام نازل ہوئے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا پھر توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا پھر قرآن مجید جیسے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ سب کی سب کتابیں، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام جو نازل کیا گیا کسی بھی امت پر ہو، کسی بھی رسول پر ہو، وہ ماہ رمضان ہی میں نازل کیا گیا، تو اس کا ایک گہرا تعلق ہر امت سے رہا ہے۔ اب رہی بات کہ جو روزوں کی فرائض ماہ رمضان کے ساتھ اس امت کے لیے ہے، سابقہ امت میں ماہ رمضان کی قید نہیں تھی، ان کی عبادات کا جو ذریعہ تھا وہ الگ تھا، طریقہ تھا وہ الگ تھا، روزے ان کے اوپر فرض تھے، لیکن ماہ رمضان کے روزے اسی امت پر فرض کیے گئے۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے دور میں بھی یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، لیکن ایسی کوئی فضیلتیں نہیں تھی؟ نہیں، اس کی فضیلت جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے کلام کا اترنا، اچھا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ہر کلام جو اتارا گیا، ہر کتاب جو اتاری گئی ہے وہ ماہ رمضان میں اتاری گئی ہے، ہر نبی کو جو کلام اللہ ملا ہے وہ ماہ رمضان میں ہی ملا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی بڑی خاصیت ہے۔ یعنی ایسے روزے، تراویح وغیرہ کے تمام امور نے، ان کی عبادات کا طریقہ الگ تھا، اس امت کی عبادات کے جو احکام آئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ جی، جیسے کہ اور سوال اہم ہے کہ اکثر لوگ رمضان کی آمد ہونے کے ساتھ مختلف انداز میں اس کی تیاریوں یا استقبال کرتے ہیں۔ ہم جانیں گے مفتی صاحب سے کہ کس طریقے سے آخر رمضان مبارک کی جو تیاری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ لائٹس لگائے جاتے ہیں، کوئی گھروں میں کلرس وغیرہ کرواتے ہیں، یعنی مختلف انداز میں اپنی تو آخر تیاری کیسے کرنی چاہیے رمضان کی اور کیسے استقبال ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری الگ الگ انداز میں ہر بندہ کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ خوشیوں کا اظہار بہت زیادہ اس ماہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سجاتا ہے، گھر کو صاف و پاک کرتا ہے، گھر کو لیے نیا روغن لگاتا ہے، کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن قرآن مجید ہم کو تیاری کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے۔
اللہ فرما رہا ہے ان خیر زاد التقوی، کہ سب سے بہترین تیاری کوئی ہے، سب سے بہترین کوئی آپ زاد راہ تیار کر رہے ہیں، توشہ تیار کر رہے ہیں، وہ تقوی کا توشہ ہے۔ تقوی سے تیاری کیجئے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تیار کیجئے، اور اس کے لیے تقوی اختیار کیجئے۔ ظاہر کو سجانا اپنی جگہ ہے، اپنے دل کو سجائیے، دل کو پاک و صاف کیجئے۔ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو ماہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ اگر کسی سے آپ کے تعلق مضبوط نہیں ہے، ان تعلقات کو جوڑ لیجئے، اللہ کی خاطر معاف کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو آپ کی جسم کی طاقت ہے، اس کو مضبوط کیجئے۔ وقت کو تعین کرنا ہے، معاملات کو صحیح کرنا ہے، اس طور پر کیجئے کہ آپ کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہو، آپ کی روزمرہ زندگی میں اللہ کی عبادت کی اہمیت زیادہ ہو جائے، اس طور پر تیاری کرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنے کی خوب کوشش کیجئے، کیونکہ تقوی ہی ہے، اخلاص ہی ہے جو ہماری عبادات کو سرخرو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ جی چلے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ تمام سوالات کے جوابات تمام صحاح ستہ کی حدیث سے قرآن مبارکہ کی روشنی سے ہی دے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ناظرین ہمارے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ABS نیوز پر جاری رہے گا، اور اسی کے ساتھ ہم اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور آپ اگر تمام دیگر سوالات رمضان کے اندر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس خاص پروگرام رمضان کے فضائل اور مسائل کے اس خاص پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم ایپیسوڈ کے ذریعے آپ تک سوالات اور جوابات ضرور پہنچائیں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال موجود ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ضرور اپنا سوال جمع کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے ذریعے آپ کو جواب ضرور فراہم کیا جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے رمضان کے فضائل اور مسائل صرف ABS نیوز پر۔